بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خطبات کا بیان رکھے ہیں۔ ہر اتوار کو جو خطبات ہوتے ہیں وہ مسلسل چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس اتوار کو بھی ہم جو خطبہ بیان کر رہے ہیں مجلس نمبر 39 یعنی 39 کا دوسرا حصہ جو ختم شد ہے اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مجلس نمبر 39 کا آخری حصہ ہے۔ خبر مشاہدے کے برابر نہیں ہوا کرتی۔ یہ لوگ حق تعالیٰ کی ملاقات کے منتظر اور اپنے تمام اوقات میں اسی کے متمنی رہتے ہیں کہ موت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ وہ تو محبوب سے ان کی ملاقات کرانے کا واسطہ ہے۔ مخلوق سے جدائی اختیار کر اس سے پہلے کہ مفارقت کا وقت آئے، سب کو رخصت کر دے اس سے پہلے کہ خود رخصت ہو، اور چھوڑ دے اس سے پہلے کہ تیرے بال بچے اور ساری مخلوق تجھ کو چھوڑ دے۔ جب تو خبر میں جائے گا تو یہ سب تیرے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ یعنی پہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، تم کو کبھی بھی جانا ہے، اسے تیار رہو۔ موت سے کہے کا ڈر؟ اولیاء اکرام کبھی نہیں ڈرتے تھے موت سے۔ اگر ابھی آئے تو ابھی ان کو یہ اشتیاق رہتا تھا، یہ خواہش رہتی تھی کہ محبوب میرا انتظار کر رہا، یعنی اللہ تعالیٰ میرا انتظار کر رہا۔ بلکہ حقیقت ہے جس بندے کو اللہ پسند کر لیتا ہے، چاہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشتاق رہتا، جیسا چہرہ دیکھنے کے کوئی منتظر رہتے کہ میں ان سے جا کے ملوں گا، ان کو دیکھوں گا، جیسا کہ مشتاق رہتا ایک بندہ ایک دوست سے، اپنے پیر سے، تو اللہ بھی اسی طرح مشتاق رہتا اس ولی سے۔ تو یہ ولی یہ جانتے ہیں چیزوں کو، تو وہ لوگ بھی انتظار کرتے کہ اللہ سے کب ملاقات ہوتی۔ مباح چیز کو خواہش نفس کے ساتھ کھانے سے توبہ کر۔ پیراگراف چینج۔ صاحبو اپنی ساری حالتوں میں تقوی اختیار کرو کہ تقوی دین کی پوشاک ہے۔ اپنے دین کی پوشاک مجھ سے مانگو، میرا اتباع کرو کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں۔ یعنی ہر ایک پیچھے آپ بول رہے ہیں تقوی اختیار کرو۔ پیران پہ غوث اعظم دستگیر بول رہے ہیں ہر ولی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے، ولیاں بھی وہی ارشاد فرمائے، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ حرام حلال کی پہچان ہے، اور دین کے تمام کاموں کی جو پابندی ہے، جو بتایا اسلام ہم کو اس پر چلنا ہے، وہ تقوی ہے۔ جیسے کہ دین اسلام ہم کو بتا رہا چوری نہیں کرنا ہے، حرام ہے۔ اگر ایک لقمہ بھی ہم حرام کا کہیں سے چرا کے لاگے کھائے، ایک لقمہ قد ایک نوالا، تو 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا۔ تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دین اسلام کو کھیل تماشا بنا لی کچھ لوگ۔ حرام کہیں جا کے دکانوں پہ پوچھتے کہ گوشت یہ حرام کٹا ہوا یا حلال کٹا ہوا، پوچھتے ضرور، مگر لوگوں کے حق مار کے کھا جاتے، لوگوں کے زمینیں مار کے کھا جاتے، لوگوں کو قرضہ لے کے ڈبا دیتے۔ وہ حرام نہیں دیکھ رہے، وہ اس کو حرام نہیں سمجھ رہے، وہ تو ہمارا فرض تھا اس کو ڈبانا، ایسا سمجھ رہے، جبکہ شیطان ہے ان کے ساتھ۔ اور تقوی والا کیا کرتا؟ جو شروع سے حلال کماتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف رہتا، ارے میں اس کے 10 روپے بھی دے کے ڈبا دوں گا تو اللہ کے پاس میری پوچھ ہے پکڑ، تو انہیں 10 پیسے بھی کسی کا نہیں ڈباتا، تو اس کو تقوی بولتے۔ میرا اتباع کرو کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، میں آپ کا تابع ہوں، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، مباشرت میں بھی، اور آپ کے جملہ احوال اور امور میں بھی جن کی طرف آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نقش قدم پہ چلتے تھے،
جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے اپنے ازواج کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، غوث پاک سرکار بھی اسی طرح نکاح کر کے آپ کے 4 اہلیہ تھے، 4 ازواج کے ساتھ آپ زندگی گزارتے تھے، بالکل سنت رسول کے اوپر چلتے تھے آپ کی 1 کم 50 اولاد تھی، پھر غوث احمد دستگیر کی 1 کم 50 اولاد تھی، جس میں سے نوجوانی میں 2-3 فرزوں کا انتقال ہوا، بعد میں آپ کی جو اولاد پوترے ہوئے، پوتروں کے پوترے ہوئے، جو شیخ عبدالرزاق قادری سرکار جو آپ کے پوترے، ان کی اولاد میں جو ہندوستان میں جو تشریف لائے صبا قادری، جن میں ہمارے حضرت ماشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار بھی ہے۔ اور آپ کے جملہ احوال اور ان امور میں جن کی طرف آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے، میں ہمیشہ اسی طرح تم کو نصیحت کرتا رہوں گا، یعنی سرکار جس طرح بتایا میں بھی تم کو اسی طرح بتا رہا ہوں، یہ بول رہا ہے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو جو کچھ میرے وجود سے مقصود ہے وہ پورا ہو جائے، کہ مخلوق کو ہدایت یاب ہوتا ہوا اپنی نگاہ سے دیکھ لوں۔ یعنی غوث پاک سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ جو احکام اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، اس احکام کو تم لوگوں میں دیکھوں کہ تم لوگ بھی اسی طرح عمل کر رہے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، 5 وقت کی روزہ رہنا، رمضان کے زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، صدقہ دینا، یہ تمام چیزوں کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر یہ دیکھے اس زمانے میں، پھر غوث دستگیر کے زمانے میں بغداد میں بے حیائی، بے شرمی بھی عروج پہ تھی، تو آپ کی تقاریر سے، آپ کے وعظوں سے، نصیحت سے کئی لوگ یہود و نصارہ ایمان قبول کرے اور کلمہ پڑھ کے آپ دین اسلام میں داخل ہوئے، اور کئی خواتین جو بے پردہ پھرا کرتے تھے، جو برقع نہیں پہنتے تھے، ایمان لا چکے تھے مگر ان کو برقعے کا اتنا خیال نہیں تھا، پردہ کریں، آپ کے وعظ اور نصیحتوں سے برقعے میں آنے لگے، تو ہزاروں لاکھوں عورتیں اس وقت آپ کے کہنے پہ، آپ کی نصیحتوں پہ برقع پہننا شروع کیے۔ تو یہ فرما رہے کہ میں جب تک نہ دیکھ لوں تم لوگوں کو دین، اور حقیقت میں دیکھے آپ، جو آج تک پوری دنیا میں برقعے کا رواج جاری ہوگا، بس میں اسی طرح اسی حالت پر رہوں گا، اور بحمدللہ کچھ فکر نہ کروں گا، نہ تیری مداح کا فکر کروں گا، نہ حجو کا۔ یعنی یہ بول رہے ہیں کہ تم لوگ میری بات سنو یا مت سنو، میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو بتا دے رہا ہوں حق بات، چاہے تم میرا مذاق اڑاؤ یا میری تعریف کرو، میرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، نہ تیری داد و دہش کا، نہ بخل کا، نہ تیری بھلائی کا، نہ برائی کا، اور نہ تیری توجہ کا، اور نہ بے توجہ کا۔ یعنی تو چاہے میرے کو مت چاہے، تو توجہ دے یا مت دے، میرے کوئی سرگا، میں تو حق بات بتا دوں گا۔ تو ناواقف ہے اور ناواقف کی پرواہ نہیں کی جاتی، یعنی جو بندہ دین سے دور ہے، بار بار کچھ سمجھا رہے نہیں سمجھا تو خاموش ہو جاتے۔ جب تو نیکوکار بنے اور اللہ کی عبادت بھی کرے تو تیری عبادت تیرے منہ پر ماری جاتی ہے، کیونکہ وہ جہالت سے ملی ہوئی ہے، اور جہالت از سراپا خرابی ہے، جہالت سراپا خرابی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جہالت کے ساتھ حق تعالیٰ کی عبادت کی تو جتنا وہ سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ جب تک تو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اتباع نہ کرے گا، یعنی قرآن کو جب تک نہیں پڑھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، سمجھے گا نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں چلے گا، جب تک تو صحیح انسان نہیں بن سکتا۔ کسی قسم کی بھلائی تجھ کو نصیب نہ ہوگی، یعنی جب تک کہ یہ سنتوں پر نہیں چلا، قرآن نہیں پڑھا، پھر وہ فلاح یعنی آسانی نہیں ہوگی تیرے کو، نہ تو کامیاب ہو سکتا، تجھ کو فلاح نصیب نہ ہوگی۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے۔ دیکھو ایک بزرگ کا فرمان ہے، بہت سے لوگ مرید نہیں ہوتے، ارے ہم کیوں ہونا، کیا وجہ، کیا ہوتا ہے اس سے، کیا فائدہ ہوتا مرید ہونے سے، ایسا سوچتے،
یہ پیر اور مرید کا جو رشتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہے. سرکار دو علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کئی لوگ بیعت ہوا کرتے تھے. یہ پیر یہ مرید ہونا سرکار دو علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، سرکار کی سنت ہے. اس لیے کہ کوئی پیر کرے جب تک کہ نہیں جائیں گا، جا کے علم حاصل نہیں کریں گا، نہ وہ صحیح انسان بن سکتا، نہ ایک صحیح مومن بن سکتا، نہ انہیں اللہ کو جب تک کہ نہیں جانا نہیں پہچانا دنیا سے رخصت ہوگا. تو اس کی مثال بزرگان نے دین دی ہے کہ ایک جانور میں وہ انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. بول رہے کون سا انسان جو بزرگوں کے نہیں گیا، بزرگوں سے تعلیم نہیں لیا، مرید نہیں ہوا، بس پوری زندگی بغیر مرید کے گزار لیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، مر گیا. تو اس کی زندگی کو زندگی نہیں بولے، اس کے آنے کو آنا نہیں بولے، اس کے جینے کو جینا نہیں بولے. ایک جانور کی طرح آیا، جانور کی طرح گیا. اشرف المخلوقات کا انسانوں کو جو خطاب ملا، جو لقب ملا، کس لیے ملا؟ کہ انہیں تمام جانوروں، تمام مخلوقات پر افضل ہے. کیونکہ انسان ہی تو بنا رہا نا، راکٹ بنا رہا، جہاز بنا رہا، کار بنا رہا، لاری بنا رہا، موٹر سائیکل بنا رہا، کیا کیا نہیں بنا رہا انسان. کمپیوٹر بنا دیا، فون بنا دیا، فون بھی ایسے فون بنا دیتے زبان سے بولتے ہوئے نمبر آ جا رہا. تو کون بنا رہا؟ جانور تو نہیں بنا رہا، انسان ہی بنا رہا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام دیا؟ اشرف المخلوقات، یعنی تمام مخلوق میں بڑا مقام دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دیا. تو انسان ایک سے ایک چیز بنا دے رہا. تو انسان جب یہ اتنی چیزیں بنا رہا تو پھر اللہ کا بھی جو علم ہے وہ بھی حاصل کر سکتا. اللہ کہاں ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، اس کی بھی کھوج کر سکتا. کیسا کر سکتا؟ انہیں اللہ والوں کا نہیں جانا. جس کو اللہ کا پتہ ہے، پتے والا ہی بتا سکیں گا نا اللہ کا پتہ. کوئی دنیا دار جیسا کہ ڈاکٹر کا نے جا کے بولا کہ میرے کو مریض کر دو اور میرے کو اللہ کا پتہ بتاؤ، تو ڈاکٹر کیا بتائیں گا؟ نہیں بتا سکتا. انہیں مریض کی تشخیص کریں گا، انہیں بیماری کو دور کرنے کی دوا دیں گا. یہ روحانی بیماری ہے، روحانی علاج کے لیے پیر کا نہیں جانا پڑے گا. جس چیز کو جس کا پتہ ہے اس کا نہیں جانا چاہیے نا. اب تم میکینک ہے، بہترین ماہر میکینک ہے، گاڑی ہم نہیں ہے اس کے. ہم کو گاڑی اگر خراب ہو گئی تو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں بول دیتے کہ خرابی ہے. تو جو چیز کا جو ماہر رہتا وہ بتا سکتا. جو اللہ کی جان پہچان جس کو ہو گئی، جو اللہ والا ہو گیا، اس کا نہیں جائیں گے تو انہیں اللہ کا پتہ بتائیں گا نا. جس کو اللہ کا پتہ ہے ان پتہ بتائیں گا اللہ. تو وہاں جانا چاہیے. کس کا نہیں جانا؟ پیر کا نہیں جانا چاہیے. تو پیر کا نہیں جانا چاہیے. دنیاوی بھی تعلیم اور دینی بھی تعلیم مل جاتی. تو کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا پیر جو مرید نہیں ہوا، کسی کا بھی مرید نہ، تو اس کا پیر کون ہے؟ بولے شیطان. اس لیے کہ اس میں بہت گہری بات ہے. جو مرید نہیں ہوتا انہیں کیا کرتا؟ جیسا کہ اس کے دوست مل کے چلو میں شراب پی لیں گے، کیا ہوتا ہے ایک وقت، انہیں جا کے پی لیتا. وہ اگر انہیں مرید ہو گیا تو اس کو ڈر خوف رہتا، ارے یہ حرام چیز ہے، اسلام میں حرام قرار دی گئی، میں کیسا کروں؟ تو اس کو ایک بندھن میں بندھا جاتا، آٹومیٹک اس کو ایک بندھن. تو بعض لوگ یہ بندھن میں نہیں بندھنا چاہتے، کھل کے دنیا داری میں رہنا چاہتے. مرے تک کھل کے رہیں گے، بھائی جو ہوتا دیکھا ہے. ویسا نہیں رہنا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا چاہیے. تو وہ زندگی ہے، بہترین زندگی ہوتی. یا کسی کے بنو یا کسی کے ہو جاؤ، یا کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے ہو جاؤ. دو بھی نہیں بولے تو بیکار ہے اس کی زندگی. تو اپنا ایک استاد کو مقرر کرنا چاہیے کہ بھائی میری اصلاح ہونا چاہیے، میرے کو اللہ رسول کی پہچان ہونا چاہیے، میرے کو صحیح انسان بننا چاہیے. بلکہ کسی کو چن لینا چاہیے، کسی کو پیر بنا. جیسے کہ استاد ہے، جب تک کہ اسکول میں جا کے استاد سے نہیں سیکھے ABCD تب تک وہ پڑھنا ہی نہیں آئے گا. گھر میں بیٹھ کے کتابیں دیکھتے رہے گا تو کیا پڑھنے گا؟ اسکول جانا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. 1 سال گزرنے بعد دوسری کلاس میں آئیں گا. تو پیر کا بھی یہی معاملہ ہے. جب تک کہ پیر کا نہیں جائیں گا اس کو اللہ اور رسول اللہ کی پہچان نہیں ہوں گی. جو مشائخ کتاب و سنت کے عالم اور اس پر عامل ہیں، ان کا اتباع کر. ابھی جو میں بتا دوں، جو مشائخ کتاب و سنت یعنی قرآن پاک کی جو پڑھے ہوئے، قرآن کو سمجھے ہوئے، تفسیر پڑھے ہوئے، ان کے پاس جاؤ. جو سنتوں کے عالم ہیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں پر جو چلتے ہیں ان کے پاس جاؤ، اس پر عامل ہیں، ان کا اتباع کر، یعنی اتباع کے معنی ان کی تابع داری کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اور ان میں حسن ظن رکھ، یعنی جس کے جا رہا ہے ان کو ایسا مت سمجھ، جو علم والے ہیں ان کو دنیا والے ایسے ویسے سمجھتے، تو ایسا ویسا مت سمجھ، تو یہ سمجھ کہ میرے کو کچھ بھی نہیں آتا، یعنی بہت کچھ آنے بعد بھی میرے کو کچھ نہیں آتا، ان کے پاس سے میں حاصل کروں گا، اس انداز میں جا تو بہت کچھ حاصل ہو جائے، اور ان سے سیکھ، اور ان کے سامنے ادب، اور ان کے پاس نشست و برخاست کو خوشنما بنا کے یقیناً فلاح پائے گا۔ جب تو نہ کتاب و سنت کا اتباع کرے گا اور نہ ان کے مشائخ کا، جن کو کتاب و سنت کی معرفت حاصل ہے، تو کبھی فلاح نہ پائے گا۔ جو پیر ہیں کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ پڑھے ہوئے ہیں اور اس پر عمل کرے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو عبر ہیں کتاب و سنت، سرکار دو علیہ وسلم کی سنتوں پر جو عمل کرتے ہیں، جو چلتے ہیں، ان کے پاس جاؤ تم فلاح پالو گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری خطبے میں بولے نا یہ بات، حضرت مولا علی کو بولے نا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ پھر اور کیا بولے، میں پورے حجۃ الوداع کے دن آخری خطبہ جب دیے حجۃ الوداع کو، اس میں یہ الفاظ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دین کو میں نے مکمل کر چکا ہوں، دین کو میں مکمل کر چکا ہوں، اس میں کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے، پورے دین کا پورے میں بتا چکا ہوں دین اسلام کیا ہے۔ اب اس میں تم لوگوں کو میں حکم دیتا ہوں، اے لوگوں، بہت ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ تھا اس میں، اے لوگوں میں تم کو آخری ہدایت دے رہا ہوں، تم لوگ دو چیزیں تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ، کلام مجید، قرآن پاک تھام لو، یعنی پڑھتے رہو، اس پر عمل کر، اور دوسری چیز ہے میری اہل بیت اطہار سعادت اکرام کے پاس جاؤ، میری اہل بیت یعنی بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد کے پاس جاؤ، ان کو ایسے ویسے مت سمجھو، ان کے پاس علم ملے گا تم کو، تم جب عمل کرنے لگ جائیں گے تم فلاح پالو گے، دنیاوی اور آخروی فلاح پالو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں آخری بات جو ہے کام کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہ چیزوں کو تھامے میں دیکھا ہوں، ان کی موت بھی اچھی ہوئی، ان کی زندگی بھی اچھی ہوئی، جتنی زندگی گزری وہ بھی بہترین ہوئی، اور ان کی موت بھی اچھی ہوئی، اور ان لوگوں کو یہ کمال حاصل ہوا جو سرکار کی اہل بیت کو تھام لیے اور کلام مجید پہ عمل کرے، سنتوں پر چلے، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے رہا، ہر گناہوں سے، غلط کاموں سے بچاتے رہا۔ کب بچائیں گا؟ جب بندہ بچنا چاہیں گا تو اللہ بچائیں گا، جب بندہ خود جا رہا گناہوں کے دلدل میں پھنسنا، انہیں خود چاہ رہا تو اللہ بھی خاموش بڑھ جاتا۔ تو بندہ چاہنا اپنے سے، اللہ دو چیزیں دیا ہے، خیر اور شر۔ خیر کیا ہے؟ اچھائی، تم اچھے لوگوں کے جائیں گے تو اچھائی سیکھیں گے، برے لوگوں کے جائیں گے تو برائی سیکھیں گے، جیسے کہ شرابی، کبابی، گٹکا، یہ تم جس آدمی کی صحبت اختیار کریں گے وہ چیز تم اپنے اندر اپنا لیں گے۔ جس طرح اور ایک مثال ہے بزرگوں کی، ایک عطر فروش کی دکان پہ اگر تم جائیں گے جہاں عطر بیچتے ہیں، وہاں تم جا کے اگر خالی بھی بیٹھیں گے تو اپنے کپڑوں میں خوشبو لے کے آئیں گے، خود بخود خوشبو آ جائیں گی، بہترین مہک آ جائیں گی، گھر میں آئیں گے تو تم خوشبو آ جائیں گی، تم جب کہ عطر نہیں لگائے کیونکہ تم تھوڑی دیر کے واسطے صحبت اختیار کیے تھے۔ پھر اگر بعد میں دوسرے دن چوتھے دن ایک لوہار کی دکان پہ گئے، جیسا کہ تمہارا کوئی دوست ہے، جیسا کہ ویلڈر کی دکان ہے، تم وہاں جا کے اس کی دوستی میں بیٹھے، یا میکینک کی دکان ہے، جیسا کہ وہاں پہ آئل وائل لگا ہوا رہتا، جیسا کہ تم اچھے صاف کپڑے پہن کے گئے کیونکہ وہاں پہ وہ کام ہے، اس کا روزگار ہے، وہ لوہار کا، یا اس کا جو لوہار جو کام کرتا کالک لگ جاتی ہو تو وہاں پہ کالک رہیں گی، جا بجا لگی رہیں گی، جو بھی چیز کو اٹھائیں گے کالک رہیں گی یا آئل رہیں گا لگا۔ تم اگر وہاں جا کے اچھی بھی جگہ صاف کر کے بھی بیٹھیں گے، تھوڑی سی کالک گھر کو لگا لے کے آئیں گے کپڑوں میں، کیوں؟ کیونکہ تم صحبت اختیار کیے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ صحبت کا اثر ایک مثال ہے یہ۔ تو ہم کو کیا چاہیے کہ اچھی سے اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اچھے سے اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے،
علم والے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ علم حاصل ہو جائے. علم حاصل ہونے کے بعد پھر خود بخود عمل کرنے لگ جاتا. جب تک کہ علم نہیں آئے گا عمل کیسا آئے گا؟ عمل کب کرے گا بندہ؟ جب علم حاصل کرے گا. جیسا کہ وضو کرنا ہے، وضو کا علم لینا پڑے گا نا. 3 وقت ہاتھ دھونا ہے، 3 وقت ناک میں پانی چڑھانا ہے، 3 وقت منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے 3 وقت، مسح کرنا ہے، پھر سیدھا پاؤں، پھر بایاں پاؤں، پھر خلال کرنا ہے. تو اس طرح یہ پہلے معلوم ہونا ہے تم کو وضو کا طریقہ، یعنی ہر وہ علم کا طریقہ جو تم کرنا چاہ رہے. جب علم آ جائیں گے تو تم جا کے بیٹھ کے وضو کریں. جیسے نماز پڑھنا ہے 4 رکعت، جیسا کہ ظہر کے فرض 4 رکعت ہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ ظہر میں کتنے رکعت ہے، تو تم کیسا پڑھیں گے جائے؟ تم کو پہلے علم حاصل کرنا ہے، 4 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت کی نیت باندھنا ہے، اور ہر رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا ہے وہ یاد کرنا ہے، پھر بعد میں سلام پھیرنا. تو علم حاصل ہونے بعد تم نماز سیکھیں گے. تو اسی طرح بزرگوں جا کے ہر وہ علم حاصل ہو جاتا، اس کے بعد میں تم بعمل ہو جاتے. مشائخ کا جن کو کتاب و سنت کی معرفت حاصل ہے تو کبھی فلاں نہ پائے گا. کیا تو نے سنا نہیں کہ جو خود رائے بنا وہ گمراہ ہوا؟ جو تجھ سے زیادہ واقف ہے اس کی صحبت سے اپنے نفس کو مہذب بنا. یعنی اپنے نفس کو بھی مہذب بنانا ہے. علم حاصل کرتے کرتے اللہ علیہ میں بیٹھتے بیٹھتے نفس بھی اپنا خوابوں میں آتا. کب آتا؟ اللہ علیہ صحبت اختیار کریں گے تو آئیں گا نا. نفس کیا ہے؟ بہت بے چین کرنے والی ایک شے ہے جو جسم کے اندر اپنے ساتھ ہے. اور نفس ایک ایسی چیز ہے ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ بہکاتے رہتا نفس. تو اس کو خوابوں میں کرنا بہت مشکل ہے، مگر آسان بھی ہے. اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرتے کرتے آسان ہو جاتا. جب اللہ علیہ کی صحبت اختیار نہیں کر رہا تو انہیں نفس کے شکنجے میں رہتا. نفس جیسا بولے، جیسا کہ نفس بیٹھے بیٹھے ایک دم اس کو یاد دلاتا، جیسے گھر میں خالی بیٹھا ہوا ہے، ایک دم اس کا نفس بولتا نہیں چلو جا کے کوئی تفریحات جا کے آئیں گے، کوئی ٹاکیز جائیں گے، کوئی فلم، تو چلے آتے. یا اس کا نفس بولتا چلو آج فلاں سیر و تفریح کو جائیں گے. تو کیا نفس ہے یہ؟ جب انہیں اللہ علیہ میں جائیں گا تو نفس سے قابو پانے کی ہمت آ جاتی تو انہیں رک جاتا. اور غوث پاک سرکار فرما رہے نفس کو غذا دینا ہے، کبھی کبھی دینا ہے. جیسا کہ روزانہ بار بار روز بریانی کھانے کی بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی، روز بلا ناغہ کھائیں گے. کیوں؟ نفسوں کا وہ ہو گیا، اس کا موتی ہو گیا، انہیں نفس کا فرما بردار ہو گیا. تو اس کو کیا برے غوث پاک سرکار؟ غذا ہے ضرور کھانا ہے. کب کھانا ہے؟ ایک 4 وقت اس کو رد کرنا ہے. 4 وقت رد کرنا ہے. نہیں میں نہیں کھاؤں گا، آج میں بھوکے رہوں گا، آج میں بغیر کھائے کے آج عبادت کروں گا. تو ایسا نفس ایسا ایسا قابو پا لے سکتا ہو. انہیں ہر دن نفس کی سن لے رہا تو مشکل ہے اس کا قابو پانے. تو 4 چیز اس پہ روک لگانا، قابو کرنا. 5 اس کو غذا دینا، اس کو مارنا بھی نہیں ہے، نفس کو ہمیشہ کے لیے کچلنا بھی نہیں ہے. نفس کو دینا ہے غذا. کب دینا ہے؟ ایک 4-6 وقت نہیں دینا ہے، 1-2 وقت دینا ہے. تو اس طرح دوسرے بھی معاملات جو نفس کے اسی طرح کرنا ہے. ہاں اپنے نفس کو مہذب بنا، اپنی اصلاح میں مشغول ہو، اس کے بعد دوسروں کی طرف مشغول ہو. جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اول اپنے نفس کا خیال کر، اس کے بعد اہل و عیال کا. پہلے اپنے نفس کا خیال کرو، اس کے بعد میں اہل و عیال کا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقے کا موقع نہیں در آن حالے کے رشتہ دار محتاج ہو. پر جب تک اپنے نفس کو اصلاح کی حاجت ہے اس وقت تک دوسروں کی اصلاح میں لگنا حماقت بھی ہے اور خلاف سنت بھی ہے. جب تک کہ ہم، جیسے کہ ہم درس دے رہے ہیں، میں بیٹھ کے سمجھا رہا ہوں، میں نفس سے قابو پاؤ بول رہا ہوں. اگر میں یہ بعمل ہوں تو تم لوگ اس کا عمل کریں گے. پہلے میں بعمل ہونا چاہیے میرے کو، اور میں ہوں نفس پہ کنٹرول کرنے والا، تو تم کو میں درس دے رہا ہوں تو تم لوگ اس کو عمل کر سکے. اب جیسا کہ کوئی نفس سے قابو ہی نہیں پا رہا، نفس کی ہر بات سن رہا، انہیں تقریر کر رہا بار نفس کو کنٹرول، تو لوگ بھی نہیں سنتے اس کی بات، اور اس کا بولنا بھی بیکار ہے، سامنے والا عمل بھی نہیں کرتا. تو پہلے بعمل ہونا چاہیے ہمارے کو. بعمل ہر چیز پہ، جیسے ہم تقریر کریں، کوئی بات بیان کر رہے تو ہم بعمل ہونا چاہیے. اس کے بعد میں جب ہم بیان کریں گے تو اس کا اثر بھی ہوتا اور وہ واجبی ہے وہ بات. تو ہم یہاں پر
اس خطبے کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس نمبر 40 کا بیان ہم آئندہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے پاک پروردگار ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، سیدھے راستے پر چلا اے مالک. ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، فضل ہوا، اور ان کے راستے پر ہرگز مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا. ہم کو مرے دم تک ایمان پر قائم اور دائم رکھ میرے مالک. سرکار کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنے حاضرین یا جمع ہیں مالک، مریدین، متقدین، دوست احباب، دور دور سے آئے، جو بچے دور سے آئے، مریدین متقدین مالک، ان کے بھی جو جو حاجتیں ہیں وہ پورے کر میرے مالک. ان کے گھروں میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائے. جو بے روزگار ہیں ان کے بھی روزگار لگ جائے، اچھی تنخواہوں پر لگ جائے، ان کے گھروں سے پریشانیاں دور ہو جائے. اللہ بلائیں جو مصیبتیں پریشانیاں جو گھیرے ہوئے ہیں ان لوگوں مالک وہ بھی دور فرما دے میرے مالک، تاکہ یہ لوگ تیرے دین اسلام پر چل سکے مالک. شیطان کے مکر فریب سے بچا، ہم تمام کو بچا، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ. جو گھروں میں بیمار ہیں مالک، جو بڑے بزرگ ہیں مالک، جتنے حاضرین ہیں جمع، ان کے دوست احباب رشتہ دار جو گھروں میں بیمار ہیں مالک، ان کو بھی شفا کلی عطا فرما. اور جو دیگر جو بچیاں جو شادیوں کے لیے بیٹھے ان کی شادیوں کے لیے بہترین انتظامات کر دے. اور دیگر جو مسئلے مسائل ہیں مالک ان لوگوں کے گھروں میں، جیسا کہ جس کسی کا کاروبار شروع نہیں ہو رہا ان کے کاروبار کو شروع کر دے مالک. ان کو عیب غیب سے دکانوں کا انتظام کر دے میرے مالک. ان کے پریشانی کو دور فرما اور عیب غیب سے ان کو عطا فرما دے میرے مالک. تیرے خزانے میں کمی نہیں. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے مالک، ان کے صدقے طفیل، غوث پاک سرکار کے صدقے طفیل، پنجتن پاک کے صدقے طفیل، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے صدقے، حضرت امام حسن امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے طفیل میں، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے طفیل میں، غوث پاک سرکار کے طفیل میں، معشوق اللہ سرکار کے طفیل میں، تمام اولیاء کے طفیل میں مالک ہمارے حاجتوں کو پورا کر، ہمارے مصیبتوں پر جنگ دور فرما، خوشحالی عطا فرما میرے مالک. جتنے ہمارے مسئلے مسائل حل کر دے میرے مالک، اور جو ہمارے حاجتیں ہیں وہ بھی پورے کر میرے مالک. اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اور ہمارے کو ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھ. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بے لا الہ الا